اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل میں آپ سب کو خوش آمدید پیارے ناظرین اور سامعین، میری طرف سے السلام علیکم۔ ہماری دعا ہے کہ آج کا دن خیر و عافیت سے گزرے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 7 بیٹیوں اور بادشاہ کی ہے۔ ایک دن بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور ایک ایک سے پوچھا کہ آپ سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اور ساری بیٹیوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ دیتے ہیں، ہمیں رزق آپ دیتے ہیں اور ہم آپ کا دیا پہنتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا۔ 6 بیٹیوں نے یہی جواب دیا۔ ایک بیٹی بچی تو اس نے کہا میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اس کا دیا پہنتی ہوں۔ بادشاہ سلامت بہت جلال میں آ گئے اور اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا اپنے سپاہیوں کو بلائے۔ سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ میری بیٹی کو جنگل میں لے جاؤ اور اس کو وہاں چھوڑ آؤ اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اس کا دیا پہنتی ہے، اور یہ ساری نوازشات اور سارے زیورات سب کچھ اس سے لے لیا جائے اور اسے عام سے حلیے میں اس جنگل میں چھوڑ آؤ۔ بیٹی نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح بادشاہ نے اس کو اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس کو جنگل میں بھیج دیا۔ وہ تنہا لیکن اسے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، وہ چلی گئی۔ بادشاہ جب اس کو چھوڑ آئے جنگل میں تو وہاں پہ بہت دن تھا اور سوچ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ دن ڈوب جائے گا اور رات ہو جائے گی، تو پھر یہاں پہ جنگلی جانور کہیں مجھے کھا نہ جائیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے جنگل سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ اب اس نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی اور پھر اس نے آگ جلائی۔ آگ جلا کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت دور دور تک اس آگ کی روشنی پھیلنے لگی اور اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک اس کو جھونپڑی پرانی بسیدہ سی نظر آئے، اور اس نے سوچا یہ کون رہتا ہوگا یہاں پر اتنے جنگلات میں۔ وہ بہت پریشان تھی، یہی سوچتی ہوئی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اس جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ جب وہ جھونپڑی میں پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک بوڑھا بزرگ ہے اور کھانسی کر رہا ہے اور اس کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ شہزادی نے سوچا اور اندر چلی گئی اور جا کے اس بزرگ آدمی کو پانی دیا۔ اس نے کہا بیٹا آپ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ پھر شہزادی نے اپنا تمام تر قصہ اس غریب آدمی کو بتایا۔ اس نے کہا بیٹی میں صبح شہر جاتا ہوں اور 8 دن بعد میں واپس آؤں گا، تم ایسا کرو اسی جھونپڑی میں رہ لو، اور میری ایک بکری ہے اس کا دودھ نکالنا وہ پینا، اور سارا کھانے پینے کا سامان ادھر پڑا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنے کے لیے کوئی جگہ دے دی۔ اب کیا ہوا کہ وہ بزرگ چلا گیا اور وہ دودھ نکالا اس نے اور آدھا دودھ پیا اور آدھا ایک پیالے میں ڈال کر اپنی جھونپڑی کے آگے رکھ کر سو گئی کہ کوئی بھی جانور کوئی بھوکا پیاسا ہوگا تو وہ یہ دودھ پی لے گا۔ اسی طرح وہ سو گئی اور صبح اٹھ کر صبح دیکھتی ہے کہ اس پیالے میں دودھ بالکل بھی نہیں تھا اور ساتھ ہی ایک لال پڑا ہوا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ کوئی سانپ ہو جس کو بھوک لگی ہو اور اگر وہ خوش ہو جائے کچھ کھا کر تو وہ لال رکھ جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر وہ ہر روز ایسے ہی کرتی، 7 دن تک وہ دودھ پیالے میں ڈال کر رکھتی اور سانپ آ کر اس دودھ کو پی جاتا، اور 7 دن اس کو ایک ایک لال ملا۔ اب وہ بہت خوش تھی۔
اب اس کے پاس 7 لال جمع ہو گئے۔ بوڑھا آیا تو اس نے دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اسے بیچ آؤ اور محل بنانے کے لیے چیزیں خرید لاؤ۔ اب اس نے 3 لال دیے اور وہ چلا گیا۔ پھر انہوں نے ایک جنگل میں محل تعمیر کیا اور اتنا عالی شان محل تعمیر کیا کہ دور دور تک اس کا چرچا ہونے لگا۔ پھر اس نے ایک فیکٹری بنائی جس میں غریب لوگ کام کرتے اور 4 لال اس نے سنبھال کر اپنے ہار میں جڑ دیے۔ اب بادشاہ تک بھی خبر پہنچی کہ ایک جنگل میں بہت خوبصورت محل بنا ہے۔ پھر اس نے پیغام بھیجا۔ بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بھیجا جائے، لیکن ایک شرط ہے میری کہ اپنی 7 بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ بادشاہ نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اس شہزادی کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ اس کا چرچا سن کر بادشاہ خود بہت ملنے کو بے قرار تھا۔ شہزادی نے ان کے سامنے 7 قسم کے رنگ برنگے ہر طرح کے کھانے رکھے۔ اتنے لوازمات، اتنے کھانے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور جتنے کھانے وہ پیش کرتی اور ساتھ اسی کلر کا لباس پہن کر زیب تن کر آتی اور منہ پر نقاب چڑھایا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، آپ نے میری بہت خدمت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں یہ پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی بیٹی مانتا ہوں، آپ یہ پردہ ہٹا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، لیکن میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ باقی شہزادیوں نے کہا کہ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بار بار یہ پہنتی ہے، پھر تیاری کیسی؟ اور جب شہزادی واپس آئی تو وہ وہی حلیے میں تھی جس حلیے میں بادشاہ سلامت نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ تو میری بیٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی تم زندہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں باپ میں زندہ ہوں۔ پھر اس نے ساری کہانی سنائی اور ساری بیٹیاں اس پر رشک کرنے لگی اور کہنے لگی، کاش کہ ہم نے بھی یہ کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اس کا دیا پہنتے ہیں۔ بادشاہ کو اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، بے شک ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اس کا ہی پہنتے ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔